اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معصوم ولی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور ان کی شان و کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، حضرت مجدد الافسانی امام ربانی قطب سبحانی کے گھر بچے کی ولادت متوقع تھی کہ ایک روز آپ کو عالم خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخ احمد، عنقریب تیرے گھر میں ایک فرزند ارجمند پیدا ہوگا، اس کا نام معصوم رکھنا، کیونکہ وہ عمر بھر معصوم رہے گا۔ یہ خواب شیخ احمد کی ان پریشانیوں کا مداوع ثابت ہوا جن کے متعلق مجدد الافسانی اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ عمر طبعی کا کوئی پتہ نہیں کب دم واپسی ہو جائے، اور وہ مشن جس کے ذریعے اکبر بادشاہ کی لادینی حکومت کا خاتمہ کیا تھا اور جہانگیر بادشاہ کی حکومت کو اصلاح اور احیاء نصیب ہوئی تھی، وہ کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ اس رویا طیبہ نے آپ کو تشفی و تسلی سے ہمکنار کیا۔ آپ وفور شوق کے ساتھ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوشخبری دینا چاہی، مگر اہلیہ محترمہ پہلے ہی ان کو کچھ بتلانے کے لیے بے چین تھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی کے بے قراری کو بھانپ لیا اور ان سے وجہ اضطراب پوچھی۔ بیوی نے وہی خواب منو ان پیش کر دیا جیسا کہ خواب خود مجدد الافسانی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اہلیہ کو بتلایا کہ نیک بخت، ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اب خدا ہم پر مہربانی کرنے والا ہے، ہم اس معصوم کا انتظار کریں گے جس کے نور سے مشرق و مغرب منور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی درود شریف اور ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ احیاء دین اور اصلاح ملت کے متعلق جو افکار پریشان مجدد الافسانی کو لاحق تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل و دماغ سے معدوم ہو گئے تھے۔ سن 1007 ہجری شوال کے مہینے کی 11 تاریخ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بشارت جو حضرت مجدد اور ان کی زوجہ محترمہ کو دی گئی تھی عملی شکل میں واضح ہو گئی۔ قیوم ثانی نے کائنات میں قدم رکھا۔ حکم رسول کے مطابق محمد معصوم اس کا نام رکھا گیا۔ بچہ آغاز سے غیر معمولی خوبیوں کا مالک تھا۔ برہنگی سے اس کو قطعی نفرت تھی اور حجاب کا اس کو اتنا خیال رہتا کہ ذرا سی غفلت سے اگر کپڑا جسم سے سرک جاتا تو بچہ اس قدر سکڑ جاتا اور اتنی دیر سکڑا رہتا جب تک اس پر ستر پوشی نہ کر دی جاتی۔ غذا کے معاملے میں اس کو قطعاً بے چینی نہ ہوتی تھی۔ ابر آلود ایام میں جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو چاند کے نظر آنے کے متعلق شک و شبہ تھا۔ لوگوں نے حضرت مجدد الافسانی کے سامنے اس مشکل کا ذکر کیا۔ آپ نے برجستہ فرمایا کہ لوگوں، تم کل کا روزہ رکھ لو، اگر میرے معصوم بیٹے نے کل دن کے وقت دودھ پی لیا تو روزہ نہ ہوگا، اور اگر نہ پیا تو روزہ ہوگا۔ لوگ تعمیل بجا لائے اور دوسرے روز روزہ رکھ لیا گیا، اور اس سرمدی معصوم نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی روزہ اس دن تھا۔ اس نے افطار سے پہلے دودھ بالکل نہ مانگا، نہ پیا، اور یوں اس معصوم ازلی نے لوگوں کو روزے کے ضیاء سے بچا لیا۔ فرزند مجدد خواجہ محمد معصوم باپ کی طرح بڑے لائق فائق تھے۔ عمر کے تیسرے سال ہی میں آپ کے اندر جو صفات رونما ہوئی انہوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آپ نے کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ 11 سال میں آپ کی تحصیل علم کی تکمیل ہو چکی تھی۔ آپ نے وہ تمام اسرار و رموز کم سنی میں حاصل کر لیے تھے جن کے لیے عمر درکار ہوتی ہے۔ جب شاہ جہاں آپ کا مرید ہوا تب محلاتی سازشوں اور امراتی رکاوٹوں کی وجہ سے جہانگیر کی بدظنی سے خائف تھا۔ خواجہ معصوم نے شاہ جہاں کو دعائے سرخ رو عنایت کی کہ حکومت بلاخر تمہیں کو ہی ملے گی، اور یوں سن 1037 27 صفر بروز اتوار جہانگیر بادشاہ کی وفات کے بعد نور جہاں کے لاکھوں جتنوں اور کوششوں کے باوجود حکومت شاہ جہاں کو ملی۔
شاہ جہاں نے انانِ سلطنت سنبھالتے ہی خواجہ معصوم ولی کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، پیر و مرشد، مجھے آپ کی سرپرستی اور وسطگیری درکار ہے۔ خواجہ معصوم نے فرمایا، دعا تو ہمیشہ تمہارے حق میں رہے گی، مگر تمہیں بھی ہمیشہ ہمارے احکام کی پیروی کرنا ہوگی۔ شاہ جہاں نے دست بستہ عرض کیا، حضرت میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے احکام کو بسر و چشم بجا لاؤں گا، آپ ارشاد فرمائیے۔ اس پر خواجہ معصوم نے فرمایا، تو جانتا ہے تیرے دادا اکبر اعظم سے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت سی اختلافات رہے اور تمہارے والد جہانگیر نے بھی مشکلات کھڑی کی، لیکن بعد میں وہ تائب ہو گیا اور اس نے احیاء دین کے بہت سے کام کروائے۔ ہر ممکن حضرت مجدد الافسانی کے احکام کی تعمیل کی، مگر پھر بھی کئی سکم باقی رہ گئے جن کی تکمیل تک پہنچنا ابھی ضروری ہے۔ شاہ جہاں بولا، آقا و مرشد آپ ارشاد فرمائیے، حکم کی بجا آوری فی الفور ہوگی۔ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مساجد کی رکی تعمیر کو دوبارہ جاری کیا جائے، رائج الوقت سکوں پر کلمہ طیبہ کندہ کیا جائے، علماء فضلاء حضرات کے وظائف وافر مقدار میں جاری کیے جائیں، کیونکہ ملاؤں اور علماؤں کی حیثیت کسی بھی اسلامی معاشرہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ شاہ جہاں نے خواجہ معصوم کے احکامات پر فوری عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور یوں حضرت مجدد الافسانی کی نامکمل خواہشات کو عملی شکل ملی، اور یہ وہی وعدہ اور بشارت تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آج اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ معصوم کی شادی حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ برصغیر احمد رومی کی صاحبزادی سے سن 1021 ہجری میں قرار پائی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ اپنے فرزند کا از حد احترام کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ احترام حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کو ناگوار بھی محسوس ہوتا، مگر زبان سے اظہار کی جرت نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے بستر پر استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ان کو بیدار کرنا مناسب خیال نہ کیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ خواجہ معصوم خود بخود بیدار ہو جائیں۔ اس انتظار میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کو بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ گزارش بھی کی کہ حضرت کیوں نہ خواجہ معصوم کو بیدار کر لیا جائے، کیونکہ اب وہ کافی دیر آرام کر چکے ہیں، مگر حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ان کو منع فرمایا اور سکوت جاری رکھا۔ کئی گھنٹوں بعد از خود خواجہ معصوم کی آنکھ کھلی اور انہوں نے یوں اپنے والد گرامی کو آپ کی بیداری کا منتظر پایا تو بہت ملول ہوئے اور عرض کی، محترم پدرگاہی، آپ نے مجھ کو بیدار کر دیا ہوتا۔ اس پر حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو خدا کا دوست ہے اور میں خدا کے دوست کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اس طرح کر کے میں خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سن 1034 ہجری میں حضرت مجدد الافسانی کا وصال ہوا اور یکم ربیع الاول سن 1034 ہجری کو خواجہ معصوم نے مسند قیومت سنبھالی اور 50,000 افراد نے خواجہ معصوم کی بیعت کی، جن میں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور بزرگ بھی 2000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت خواجہ معصوم اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر ہو بہو چل رہے تھے اور تلقین و تبلیغ کے سلسلہ کو جاری و ساری رکھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ معصوم نے ایک ہندو جوگی کے بارے میں سنا کہ وہ آگ کو غیر مضر کر دیتا ہے اور لوگ آگ میں گھس بھی جائیں ان کو ضرر نہیں پہنچتا۔ اس شعبدہ سے بہت سے لوگ جوگی کے معتقد ہو چکے تھے۔ آپ اپنے جملہ مریدوں کو ساتھ لے کر اس جوگی کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز آ جائے۔ جوگی نے جواب دیا کہ اگر میں گمراہ کر رہا ہوں تو آپ یا آپ کے مریدوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے ضرر رساں اثرات کو زائل کر کے دکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہ آگ کی شدت کو زائل کرنے کا کیا فائدہ، ویسے یہ تو چٹکی بجانے کا کھیل ہے۔ جوگی نے کہا، اگر آپ کو اتنا ہی اپنے آپ پر مان ہے تو میرا مطالبہ پورا کریں۔ خواجہ معصوم نے ایک الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا۔ جب الاؤ روشن کر دیا گیا، آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ تم قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس آسمان سے باتیں کرتے ہوئے آگ کے الاؤ میں داخل ہو جاؤ اور جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس آگ کے الاؤ میں بیٹھ کر تلاوت کرتے رہو۔ جوگی کے پرستار اور خواجہ معصوم کے مریدوں کے ٹھٹھا بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے مرید پر آیت کریمہ کا دم کر دیا۔ وہ حسب حکم قرآن مجید لے کر آگ میں داخل ہو گیا اور وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ دیکھنے والوں کی سانسیں رک گئیں، لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مرید نے کتنی ہی دیر آگ میں دو زانوں بیٹھ کر تلاوت کی، مگر آگ نے ان پر کوئی اثر نہ دکھایا۔ جوگی کے اوسان خطا ہو گئے۔ دوڑتا ہوا خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ آپ واقعی بہت بلند پایا بزرگ ہیں، آپ نے آگ پر قابو پا لیا۔ خواجہ معصوم نے جواب دیا،
آگ پر نہ میں نے قابو پایا ہے نہ میں نے آگ کو بے بس کیا، یہ تو خدا کے کلام کا اثر ہے جس نے یہ معجزہ رونما کیا اور تمہارے دعوے کو ناکام بنا دیا۔ جوگی اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے، اعلیٰ طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود۔ آپ فرماتے تھے کہ علاج کروانا تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، ویسے اس کی ضرورت نہیں۔ 9 ربیع الاول سن 1079 ہجری کو آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک دم آپ نے کہا یا نبی السلام علیکہ، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا ابر بہار ہلکی ہلکی فہار کی صورت میں برس رہا تھا۔ آپ کا جنازہ آپ کے فرزند شیخ نے پڑھایا اور عالی شان مقبرہ اورنگزیب کی بہن روشن آرا نے تعمیر کروایا، جو آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔